الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، محترم اساتذہ اور ہونہار طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کا بھی اجتماع، خواتین بھی ہیں، اور یہ خطاب کیونکہ خواتین بھی موجود ہیں اس لیے ان سے بھی عرض کرتا ہوں، محترم خواتین، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اہل محبت، اہل علماء نے بڑی محبت اور بڑے اخلاص سے متناجی کو یاد فرمایا، اور یہاں جو اجتماع کا جو منظر دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ اس سے دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ آپ کے ساہیوال میں نصف صدی سے بھی زیادہ ہو گیا جب حاضر ہوا تھا۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، عمر ہوگی اس وقت تقریباً 15 سال، سن 52 تقریباً تھا۔ اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں حاضری ہوئی، اور میرے برادر عزیز جو اب الحمدللہ شیخ الاسلام ہیں، مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی، ہمارے ساتھ تھے، وہ عمر میں چھوٹے تھے۔ اس کے بعد کسی دینی مدرسے میں ساہیوال میں دینی اجتماع میں حاضری نہیں ہوئی۔ اپنے کچھ رشتہ دار تھے، وہ بھی 30-35 سال پہلے ایک مرتبہ ان کے آنا ہوا تھا، مگر کسی مدرسے میں جانا نہیں ہوا۔ اب تو دنیا بدل چکی ہے، دنیا بھی بدل گئی، وہ اسلاف بھی رخصت ہو گئے جن کے نام لیوا ہم ہیں، جن کی گودوں میں پل کر ہمیں کچھ 2 حرف علم کے مل گئے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور یہ اجتماع اس اعتبار سے اپنی نوعیت کا انفرادی اجتماع ہے کہ اس میں تخصص فی الافتاء کے فاضلین ہی کے اعزاز میں یہ ساری تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ تفقہ
جس کو جو لازم و ملزوم ہے فتویٰ کے لیے، وہ اتنا اونچا مقام ہے کہ بہت کم وہاں تک پہنچتے ہیں انسان. اور تفقہ فی الدین صرف متاخرین کی اصطلاح کا جو فقہ ہمارے یہاں قدوری، کنز اور ہدایہ میں پڑھایا جاتا ہے، صرف اس کے فہم کا نام فقہ نہیں ہے، بلکہ پورے دین کی فہم عمیق تحقیقی فہم رکھنا، یہ تفقہ فی الدین ہے. قرآن کریم میں فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کا مونوگرام اسی آیت کو بنایا تھا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین. اللہم لک الحمد ولک الشکر. میں مبارکباد دیتا ہوں ان ہونہار علماء کو جنہوں نے درس نظامی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس ادارے میں فتویٰ کی تربیت حاصل کی. اللہ تعالیٰ ان کو تفقہ فی الدین عطا فرمائے اور ملک و ملت کی فقہی میدان میں صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے. میری عادت ہے کہ پوچھ لیا کرتا ہوں کہ اجتماع کس قسم کے حضرات کا ہے، مدرسوں کے طلباء، اساتذہ، علماء کا اجتماع ہے یا عوام کا ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہ مخلوط ہے، لیکن مجھے آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شاید مدرسوں کے حضرات زیادہ ہیں آس پاس کے مدرسوں. یوں تو ہر مسلمان سے محبت ہونی چاہیے، اور الحمدللہ عام حضرات کا، عوام کا اجتماع ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر بھی دل باغ باغ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. لیکن اپنے دل کی بات عرض کرتا ہوں، جب مدرسوں کے علماء اور طلباء جمع ہوتے ہیں تو اس وقت کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، اور میں بتا نہیں سکتا کہ وہ لمحات میرے لیے کتنے لذیذ ہوتے ہیں جس میں طلباء اور علماء سے خطاب ہو رہا ہو. میں نے ہوش کی آنکھ کھولی دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر مفتی تھے. میں نے جب سب سے پہلے بسم اللہ ہوئی تو ناظرہ سے پہلے جو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں دیوبند میں قاعدہ بغدادی پڑھایا جاتا تھا، تو وہ قاعدہ بغدادی کا آغاز دارالافتاء میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کروایا اللہ رب العالمین. قاعدہ بغدادی میں نے دارالافتاء دیوبند میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر 15 پارے دیوبند ہی میں حفظ کیے تھے. دیوبند میرا آبائی وطن ہے، آبا و اجداد کا صدیوں سے وطن چلا آ رہا ہے. ہمارے آبا و اجداد کی قبریں سب دیوبند میں ہیں، اور میں بھی دارالعلوم دیوبند کا اور دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا طالب علم ہوں. پاکستان بنا، ہجرت کر کے ہم پاکستان بننے کے چند مہینے کے بعد مئی میں آ گئے تھے پاکستان. 14 اگست کو پاکستان بنا. اس کے بعد جو پہلا مئی آیا تو اس میں ہم کراچی پہنچے ہجرت کر کے.
اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ الحمدللہ بزرگان دیوبند اس وقت جو حیات تھے اور بڑے بڑے آفتاب و مہتاب تھے، ان سب کی زیارت نصیب ہوئی، ان کی شفقتیں بھی ملی، ان کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا دارالفتہ بھی میرا وطن ہے، میری درسگاہ ہے۔ جب طلبہ سے اور علماء سے خطاب ہوتا ہے تو یہ انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا بات کریں اور کہاں سے شروع کریں۔ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے کہلواتے۔ یہ جو میں نے دعا کی، یہ بھی اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں بھائی، بزرگوں کی باتیں ہیں، بس بزرگوں کے الفاظ ہیں، بزرگوں کے قصے ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ کہ ان کے استاد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل وعظ و نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے، کوئی سنتا تو ہے نہیں، ہر ایک اپنے رائے پر عمل کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرمایا شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے، پتہ نہیں میری آواز میں بہت آہستہ تو نہیں بول رہا ہوں، میں بہت آہستہ بول رہا ہوں؟ مائک آپ ذرا سے میری کمزوری کو مائک سے دور کر دیجیے۔ اچھا، تو اب تک کی محنت بیکار تو نہیں گئی؟ اچھا اچھا اچھا۔ تو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں میں اس زمانے میں وعظ و نصیحت کا کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں، کوئی سنتا نہیں، ہر ایک اپنی اپنی کرتا ہے، تو کیا کریں نصیحت کر کے؟ فرمایا غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تم نصیحت کرو، نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن فرمایا کہ فائدہ پہنچانے کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں۔ ایک یہ کہ بات حق ہو، بات ہی اگر غلط ہے تو کیا فائدہ پہنچے گا؟ بات حق ہو، طریقہ حق ہو، انبیاء کرام علیہ السلام والا طریقہ ہو، حکمت والا، موعظت والا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صحابہ کرام کا طریقہ دعوت کا پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو مکالمے کیے ہیں اپنے مقابلین سے، مکذبین سے، دشمنوں سے، دعوت اسلام کس کس پیرائے پر دی ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات کس طرح دیے ہیں، قرآن کریم نے جگہ جگہ وہ داستانیں بیان کی ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ طریقہ حق ہو، یعنی سنت انبیاء کے مطابق ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نیت حق ہو۔ اپنی بڑائی جتانا، شہرت طلبی، یہ طریقہ حق نہیں۔ ریا، اپنے علم کا اظہار کرنا مقصود ہو،
دوسرے کو گرانا مقصود ہو فائدہ نہیں ہوتا. بات حق ہو، طریقہ حق ہو، نیت بھی حق ہو، اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جو میں بات کہہ رہا ہوں حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے کہلوا دیجئے، اس کا فائدہ پہنچا دیجئے مجھے بھی، سننے والوں کو. تو فرمایا کہ جب یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں، بات بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، تو فائدہ ضرور ہوتا ہے. کلام کبھی بے فائدہ نہیں جاتا، کبھی بے فائدہ نہیں جاتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب کو، کچھ کو ہو جاتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا. کبھی ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ہوتا، بعد میں ہوتا ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو اتنا نہیں ہوتا، جو سننے والوں سے سننے والوں کو زیادہ پہنچ جاتا ہے، مگر فائدہ پہنچتا ہے. حق بات کا حق نیت سے، حق طریقے سے جب وہ ہوتی ہے تو فائدہ پہنچتا ہے. تو میں بھی یہ دعا کر لیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے کہلوا دی. بات دارالفتہ کی چل پڑی تھی اور قاعدہ بغدادی کی چل پڑی تھی. اچھا اتفاقات بھی ہوتے ہیں خوب. آغاز ہوا قرآن کریم کے ناظرہ تعلیم کا دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ میں والد صاحب کے ذریعے سے، اور ختم قرآن حفظ کرایا مفتی اعظم فلسطین نے یہاں کراچی میں. مسجد باب الاسلام میں مکتب تھا، اس میں حفظ قرآن میرا مکمل ہوا آرام باغ کے پاس. تو والد صاحب نے کچھ تقریب منعقد کی مدرسے میں، مدرسے کے اس وقت تک دارالعلوم بھی قائم نہیں ہوا تھا، نانک واڑے میں بھی نہیں تھا، مکتب تھا آرام باغ میں کے پاس ہمارے گھر کے قریب. مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے، تو ان کو والد صاحب نے دعوت دی اور انہوں نے ختم قرآن مجھے کروایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. پھر چند مہینے کے بعد رمضان آ گیا. والد صاحب نے اسی مکتب میں ایک کمرہ دارالفتہ کا بنوا دیا تھا. اس میں والد صاحب فتاوی لکھتے تھے اور ایک نائب مفتی بھی رکھے ہوئے تھے، ناقل فتویٰ بھی رکھے ہوئے تھے. پتہ نہیں بھائی اب بھی آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اسی دارالفتہ میں پہلی تراویح سنائی. والد صاحب نے کہا تراویح پہلی سنا. تو دارالفتہ سے تعلق رہا الحمدللہ. ایک بات آپ سے اور جب دورے حدیث کے باتوں میں سے بات نکلتی ہے، جب طلبہ سے باتیں ہوتی ہیں تو یوں ہوتا رہتا ہے. جب دارالعلوم کراچی سے دور حدیث سے فراغت ہوئی، میں اور مولانا تقی عثمانی صاحب ہم سب ساتھ تھے، دورے میں ہم ساتھ تھے. درس نظام میں ہم نے ساتھ ساتھ پڑھا ہے. فرق یہ ہوا کہ جس زمانے میں میں حفظ کر رہا تھا تقسیم ہند ہوئی تو تقریباً 5-6 سال میرے حفظ قرآن میں لگ گئے. یہاں اگر کوئی مدرسہ تھا نہیں، ایک مکتب میں کتابوں کا آغاز ہوا، جس مکتب کا میں ذکر کر رہا تھا. تو کتابیں ہم دونوں نے ساتھ پڑھنی شروع کی. مولانا تقی صاحب کو حفظ میں نہیں لگایا والد صاحب نے حفظ قرآن میں، میرے 6 سال حفظ قرآن میں لگ گئے. تو کتابوں میں ہم دونوں ساتھ رہے اور دورے میں بھی ہر چیز میں ساتھ رہے. تو جب دورے سے فارغ ہوئے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو، ہمارے ساتھیوں کو، چند اچھے اور ساتھی تھے، ہم سب کو کہا کہ بھئی تم تخصص فی الافتاء کا کام کرو. چنانچہ خود ہی ہم کو لے کر بیٹھتے تھے اور کوئی استاد نہیں تھا، خود ہی والد صاحب ہمیں سب کو لے کر بیٹھتے تھے اور تخصص 1 سال میں ہمیں کروایا. اچھا شاید یہ بات بھی لوگوں کو نہیں معلوم کہ پورے بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں سب سے پہلا تخصص فی الافتاء کا شعبہ یہی تھا جو والد صاحب نے اسی سال قائم کیا.
اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں بھی تخصص فی الافتاء کا کوئی شعبہ نہیں تھا، دارالعلوم سہارنپور میں بھی نہیں تھا۔ یہ تو تھا کہ کوئی بھی مفتی بغیر تربیت حاصل کیے فتویٰ نہیں لکھتے تھے، لیکن اس کا کوئی شعبہ نہیں تھا، اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں تھا، کوئی شعبہ مقرر نہیں تھا۔ خود والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تخصص نہیں کیا تھا، لیکن فتویٰ لکھنے کا شوق تھا، بزرگ ان کو دیتے تھے فتویٰ لکھو، اور لکھ کر وہ دکھاتے تھے اور اصلاح کرتے تھے۔ اسی طریقے سے فتویٰ لکھتے پھر دارالعلوم کا مفتی مقرر کر دیا گیا ان کو، مگر تخصص فی الافتاء کہیں نہیں تھا۔ دارالعلوم میں سب سے پہلے تخصص فی الافتاء ہوا، اور اس کے سب سے پہلے شاگرد بھی ہم ہیں۔ دارالعلوم کراچی کے بھی سب سے پہلے شاگرد ہم لوگ ہی ہیں، ہم دونوں بھائی اور ہمارے ساتھی ہیں۔ خیر، بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ روزانہ میں لے کر بیٹھتے تھے، اور میرے خیال ہے کوئی دن خالی نہیں جاتا ہوگا، شروع میں تو کافی عرصے تک۔ دیکھو بھائی، تم نے فقہ ظاہر حاصل کر لیا، الحمدللہ تم نے فقہ ظاہر حاصل کر لیا، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، فقہ ظاہر حاصل کر لیا، لیکن فقہ باطن ابھی باقی ہے۔ اور تفقہ فی الدین دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، فقہ کی جو کتاب لکھی اور عقائد کی جو لکھی، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، اس میں عقائد بھی داخل ہیں، احسان بھی داخل ہے، اسلام اعمال ظاہرہ کے معنی میں وہ بھی داخل ہے۔ حدیث جبریل دور حدیث کے طلبہ نے، مشکات شریف کے طلبہ نے پڑھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے ایمان کی تعریف پوچھی، آپ نے ایمان کی تعریف کر دی، اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ آپ سے اسلام کی تعریف پوچھی تو اعمال ظاہرہ کو بیان کر دیا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، شہادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور احسان کی تعریف پوچھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا اتنا گہرا تعلق ہو جائے دل کا کہ تمہیں جب بھی کوئی عبادت کرو تو یہ سمجھ کر کرو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ یہ استحضار رہنے لگے دل کے اندر، تقریر کرتے وقت بھی، سبق پڑھتے وقت بھی، سبق پڑھاتے وقت بھی، بیوی بچوں کے ساتھ ہنستے بولتے وقت بھی، تفریح کرتے وقت بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، دکان پہ بھی، افسری میں بھی، ماتحتی میں بھی، ہر کام میں یہ احساس رہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے۔ یہ ہے احسان، یہ ہے فقہ باطن، یہ ہے فقہ باطن۔ اخلاص ہو، ریا اور نمود نہ ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، تکبر اور تعلی نہ ہو، سخاوت ہو، کنجوسی نہ ہو، شجاعت ہو، بزدلی نہ ہو، اللہ کا خوف ہو، بے خوفی نہ ہو، اللہ کی محبت ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اس محبت سے دل خالی نہ ہو، نیت اچھی ہو، ہر کام میں بری نیت نہ ہو۔ ان سب کا تعلق دل کے اعمال سے ہے۔ ہمارے بہت سارے اعمال وہ ہیں جن کو ہم اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے کرتے ہیں۔ بہت سارے اعمال وہ ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا، اس کے اندر مشق کرنا،
جس طرح نماز کی مشق کی جاتی ہے کہ نماز اچھی طریقے سے پڑھیں، تلاوت کی مشق کی جاتی ہے کہ تجوید کے ساتھ کریں، اسی طریقے سے اخلاص کی تربیت کی جاتی ہے۔ اخلاص ہو، تواضع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنے، اور کبر کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ جس طرح دل کے اعمال فرائض اور واجبات ہیں کچھ، اور کچھ حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، اسی طریقے سے جس طرح ظاہر کے اعمال ہیں اسی طرح باطن کے بھی اعمال ہیں۔ تو فرمایا کہ تم نے فقہ ظاہر تو حاصل کر لیا، فقہ باطن ابھی باقی ہے۔ تم نے ابھی آدھا دین حاصل کیا ہے، آدھا دین باقی ہے۔ تم میں ابھی پورے مسلمان نہیں ہوئے، پورا مسلمان ہونا باقی ہے۔ نجات نہیں ہے جب تک باطن کی اصلاح نہ ہو۔ تو تمہارا دین بھی آدھا ہے، تمہارا علم بھی آدھا ہے۔ اپنے آپ کو ابھی عالم نہ سمجھنا۔ بھائی ایک بات تو یہ آپ کو سنا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مفتی اعظم فقیہ ملت کی زبان کی باتیں کر رہا ہوں۔ اور ایک بات اور آپ سے عرض کروں، بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ایک بڑی جماعت تخصص فی الافتاء سے فارغ ہوئی ہے۔ ہمیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اچھا اس سال میں اللہ تعالیٰ نے برکت اتنی فرمائی تھی، عطا فرمائی تھی کہ وہ کام جو ہم 3 سالوں میں اپنے طلبہ کو کراتے ہیں، والد صاحب نے 1 سال میں ہمیں کرا دیا تھا۔ مقالہ بھی اسے میں لکھوا دیا تھا، مقالہ بھی مشکل مقالہ تھا، بالکل اجتہادی مسئلہ تھا، حقوق مجردہ کی بے۔ جو میں اصل میں بات یہ کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ تو تخصص فی الافتاء کے طلبہ سے کرنے کی تھی، لیکن اب چونکہ بات چل پڑی، اچھا ہے دوسرے علماء بھی، طلبہ بھی اب آنے والے ہوں گے اس درجے میں، وہ ابھی سے کان میں ان کے پڑ جائیں باتیں، اور انشاءاللہ باقی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی نفس سے خالی نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، ہم جب تمہیں سند دیں گے اور دے رہے ہیں، تمہارے مفتی ہونے کی سند نہیں دیں گے، ہم سند تمہیں مفتی ہونے کی نہیں دیں گے۔ جب سال ختم ہونے لگا فرمایا کہ یہ سند تمہارے مفتی ہونے کی نہیں، تم ابھی مفتی نہیں ہوئے۔ بالکل اپنے آپ کو مفتی نہ سمجھنا، بالکل مفتی نہ سمجھنا، مفتی بننے میں تو ابھی تمہیں بہت وقت لگے گا، سال ہر سال محنت کرنی پڑے گی، کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں، سرپرستی میں برسوں کام کرنا پڑے گا۔ جب وہ کچھ اہل فتویٰ علماء تمہارے فتووں پر اعتماد کرنے لگیں تو پھر تم کہو جاؤ گے کہ تم مفتی ہو گئے۔ ہم جو سند دیں گے وہ اس بات کی نہیں کہ تمہارے نزدیک مفتی ہو، ہم سند اس بات کی دیں گے کہ آپ نے اتنے عرصہ ہمارے پاس تربیت حاصل کی ہے اور محنت سے حاصل کی ہے، اور آپ نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے اور اس درجے پہ کامیابی حاصل کی ہے۔ میں اپنے متخصصین سے ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، آپ سے درخواست میری بھی یہی ہے کہ اس جملے کو یاد رکھیے گا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ کو میں مثال بتاؤں، مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی، نام تو سنا ہوگا، والد صاحب کے زمانے سے فتویٰ کا کام مدرسی کا کام کر رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد فتویٰ کا کام کرنے لگے تھے۔ عرصے دراز تک تو دارالفتہ میں ان کو فتویٰ کی حیثیت سے کوئی وعدہ بھی نہیں تھا، پھر برسوں کے بعد ان کو نائب مفتی مقرر کر دیا گیا۔ اب سے 2-3 سال پہلے تک وہ نائب مفتی تھے،
2-3 سال پہلے، جبکہ 30 سال سے فتویٰ لکھ رہے تھے دارالعلوم میں، ان کو مفتی کی مہر نہیں دی گئی تھی. اب 3-4 سال پہلے، 4-5 سال پہلے ان کو مفتی کی مہر دی گئی ہے. اسی طریقے سے مفتی محمود اشرف صاحب الحمدللہ کتنے بڑے عالم مفتی ہیں، بخاری بھی پڑھا رہے ہیں جلد ثانی. ان کو بھی ابھی 2-3 سال 4-5 مفتی عبدالرب صاحب سے 1 سال پہلے ان کو مفتی قرار دیا گیا. اس سے پہلے وہ بھی نائب مفتی تھے. مفتی بننا آسان نہیں ہے بھائی، مفتی بننا بہت مشکل کام ہے. اور آج کل تو مفتی بننا اتنا آسان کر دیا ہے لوگوں نے. میں جب تخصص فی الافتاء کے طلباء کو سبق شروع سیمائی امتحان میں، شروع کی سیمائی میں میرے پاس ان کا کچھ درس ہوتا ہے تخصص فی الافتاء کے علماء کا، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں، یہ باتیں ساری ان کو سنا دیتا ہوں، اور پھر یہ کہہ دیتا ہوں کہ اصل میں بعض طلباء جو ہوتے ہیں جب داخلہ لیتے ہیں تخصص فی الافتاء میں تو بریکٹ میں مفتی لکھنے لگتے ہیں. بریکٹ میں مفتی لکھنے لگتے ہیں، اور پھر جب رفتہ رفتہ لوگوں کی زبان پر وہ لفظ چڑھ جاتا ہے تو سب مفتی کہتے رہتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے مفتی کہہ رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کچھ تو ہوں گے جبھی تو کہہ رہے ہیں. تو نہ تو بریکٹ بھی ہٹ جاتا ہے. اشہب طماع کی طرح، اشہب طماع کا قصہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نفحۃ العرب میں. لالچی تھے، بہت لالچی تھے، بہت زیادہ لالچی تھے. اتنے لالچی تھے کہ بچے مذاق اڑاتے رہتے تھے ان کا. تو ایک مرتبہ بچے ان کو چھیڑ رہے تھے، پریشان کر رہے تھے. تو ان کی شرارت سے بچنے کے لیے انہوں نے بچوں سے کہہ دیا کہ میں تم فلاں کے گھر پر نہیں جاتے، وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے. ایسے بہانے میں ان کو کہہ دیا. بچے دوڑ پڑے تو خود بھی پیچھے پیچھے دوڑ پڑے. اور پیر اور مرشد کا تعلق میں ابتدا میں بے تکلفی مفید نہیں ہوتی. اس واسطے تم جہاں تک اصلاح نفس کا تعلق ہے وہ تو فوراً شروع کر دو. میں تم کو کچھ معمولات بتاتا ہوں، وہ پڑھا کرو. لیکن بیعت تم ہو جاؤ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب سے، حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. اب وہ صرف وہی اکیلے باقی رہ گئے تھے کراچی میں، والد صاحب اور وہ، اور پاکستان میں سارے بزرگ رخصت ہو چکے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. فرمایا کہ وہ تمہارا خاص طور سے خیال کریں گے، مجھ سے وہ بہت محبت فرماتے ہیں. اور جو بڑے عجیب بات فرمائی، یہ علماء کے سننے کی باتیں ہیں. فرمایا کہ ایک فائدہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یہ ہوگا، سنیے گا بات، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دماغ میں علم کا کچھ خناس ہوگا تمہارے، وہ بھی نکل جائے گا، کیونکہ وہ عالم ضابطے کے نہیں ہیں، ڈاکٹر ہیں. علی گڑھ میں پڑھا ہے، LLB کیا تھا علی گڑھ میں، پھر اس کے بعد وکالت کرتے رہے. پھر حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. پھر رفتہ رفتہ وکالت چھوڑ دی، پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن کر آخر تک وہی ذریعہ معاش رہا. تو فرمایا کہ ان سے بیعت کرنے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم غیر عالم کے سامنے مرید بن کر بیٹھو گے تو دماغ میں اگر علم کا کوئی خناس ہوگا تو وہ بھی نکل جائے گا. اور یہ خناس ہوتا ہے مولوی صاحب، ہوتا ہے جب فارغ التحصیل ہوتا ہے. ہم علماء ہو گئے، علماء ہیں، ہم علماء حق ہیں، اور حق بھی قاف کی طرح موٹے قاف سے. آپ سوچیں گے کہ مدرسے میں آپ آئیں علماء کو، ہم تو سن رہے تھے کہ علماء کے فضائل بیان کریں گے، آپ یہ ایسی سی باتیں بتا رہے ہیں. یہ فضائل ہیں علماء کی، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ علماء کا فضائل ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو.
رذائل ہیں، رذائل کا علاج پھر علماء کرتے ہیں تو پھر وہ علماء بنتے ہیں، اور ستارے بنتے ہیں، مہتاب بنتے ہیں، نور پھیلاتے ہیں نبوت کا، قرآن و سنت کی تعلیمات کا، جب ان رگڑوں سے گزرتے ہیں۔ تھوڑی سی رگڑے کھانے پڑتے ہیں۔ خیر پر ہم نے کہا کہ بھئی جب والد صاحب جب یہ کہہ دیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں لے کر گئے والد صاحب ہم دونوں بھائیوں کو، تو حضرت نے بہت خوشی کا اظہار کیا، لیکن فرمایا کہ میں آج بیعت نہیں کروں گا، پہلے آپ خود آئیں تو پھر بیعت کروں گا۔ پیش نظر یہ تھا کہ باپ کے دباؤ میں بیعت نہ کریں، اپنے شوق سے آ کر بیعت کریں۔ بیعت ہو گئی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم پر اتنے احسانات، ہر باپ کے اپنے بیٹے پر کتنے احسان ہوتے ہیں، پھر وہ تو چیز ہی کچھ اور تھے، تو ان کے کتنے احسانات، وہ میرے کتابوں کے استاد بھی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے، اتنے احسانات ہیں، مگر ان تمام احسانات میں سے ایک بڑا احسان وہ یہ کر گئے کہ ہمارا ہاتھ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں دے گئے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ خیر اگلے دن جا کر ہم بیعت ہو گئے اور حضرت نے کچھ معمولات بتائے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہو گئی، جنازہ تیار تھا، چارپائی بچھی ہوئی تھی، میں ان کے کنارے کھڑا تھا، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں کھڑے تھے، میں ان کے برابر میں کھڑا تھا۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھیں گے، آپ کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھیں گے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا ہاں ہاں بالکل۔ حضرت نے کچھ دیر سوچا، چند لمحے سوچا، پھر فرمایا کہ انشاءاللہ میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر وہ مرد مومن تھا جس نے پورے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پورے 10 سال تک وہ حق ادا کیا ہے۔ وہ شیخ اور مربی بھی تھے اور باپ کا کردار بھی اسی شخص نے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے، بلند سے بلند فرمائے۔ ان کی شفقتوں کا داستان بہت طویل ہے، میں ایک بات آپ سے اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا حضرت کی خدمت میں رہتے ہوئے، والد صاحب سے بیعت ہونے کے بعد بھی والد صاحب کا انتقال کئی سال کے بعد ہوا، ان کے حیات میں ہم بیعت ہو چکے تھے، انتقال کے بعد 10 سال ایسے گزرے کہ والد صاحب حیات نہیں تھے اور ڈاکٹر صاحب حیات تھے۔ والد صاحب کا انتقال سن 76 میں ہوا اور حضرت کا انتقال سن 86 میں ہوا۔ ایک دن فرمانے لگے ہم دونوں بھائیوں کو مجلس کے بعد، بھئی آپ تقریر نہ کیا کریں، تقریر نہ کیا کریں۔ اچھا اس زمانے میں ہماری تقریریں بہت ہوتی تھی، میں دارالعلوم دیوبند کراچی کا محتمم تھا، درجہ اولیاء کا استاد تھا، مسلم شریف پڑھاتا تھا برسوں سے، تمام درس نظامی کی کتابیں پڑھا چکا تھا، میرے بچے تھے، 40 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، 40 سال والد صاحب کو انتقال پر میری عمر 40 سال تھی، ابھی 50 سال کے قریب ہو رہی تھی عمر۔ تو اخبارات میں اشتہار چھپتے تھے، سیرت طیبہ کا جلسہ ہے، فلاں تقریر ہوگی، اور فلاں موقع کا جلسہ ہے تقریر ہوگی، یہ وہ ریڈیو پر تقریریں بھی ہوتی تھی۔ بھائی تقریریں نہ کیا کریں آپ، ہم نے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، خاموش رہے کہ ٹھیک ہے نہیں کریں گے۔ اگلے ہفتے کو پھر آئے، پیر کو مجلس ہوتی تھی، مجلس کے بعد پھر بھائی آپ لوگ تقریر نہ کیا کریں، اچھی بات ہے، ہم نے وجہ نہیں پوچھی، بھائی تقریر چھوڑ دیں۔
پھر اگلے ہفتے آئے. ہم نے کہا تھا لوگ مجھ سے تقریر کے لیے آتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، مانتے نہیں. کہنے کہ ان سے کہہ دو کہ ان سے میرے شیخ سے بات کر لو، انہوں نے منع کیا، میرے پاس بھیج دو ان کو. ہم نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر بھائی مول صاحب تقریر نہ کیا کریں، بس دارالعلوم میں رہا کریں. ہم نے کہا ایک دن کے والد صاحب نے مجھے جمعہ کی نماز میں خطیب مقرر کیا تھا، خود پڑھایا کرتے تھے جمعہ کی نماز اور تقریر بھی کیا کرتے تھے. پھر مجھے مقرر کر دیا تھا علالت کی وجہ سے، اور عیدین کے نماز میں بھی اسی طرح وہ خود پڑھایا کرتے تھے، بیان ہوتا تھا تو مجھے مقرر کر دیا تھا. کہا کہ وہ جاری رکھو، دارالعلوم سے باہر نہیں، دارالعلوم کے اندر رہو، طلبہ سے خطاب کر لیا کرو، باہر نہ جایا کرو. ہم نے کہا اچھی بات ہے. ریڈیو والے آ گئے صاحب وہ تقریر. ہم نے کہا بھائی ہم نہیں جاتے. میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ حضرت ریڈیو والے بھی کہہ بھائی ان کو بھی منع کر دو تقریر. ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ اتنے نیک کام کو منع کر رکھا ہمارے شیخ نے. ایک مضمون میں نے لکھا فقہ اور تصوف ایک تعارف، اب کتابی شکل میں چھپ گیا ہے. وہ میں نے پورا حضرت کو سنایا اصلاح کے لیے. حضرت نے ایک ایک پیراگراف پر دعائیں دی اور بہت خوشی کا اظہار کیا، بھائی ماشاء اللہ، بھائی ماشاء اللہ، بھائی بہت اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا. وہ مسودہ میرے پاس رکھا ہوا تھا. تو مفتی جمیل صاحب ہوا کرتے تھے، یاد ہوگا آپ کو مفتی جمیل خان صاحب، روزانہ جنگ کا اسلامی صفحہ چھپتا تھا، اس کے مدیر ہوتے تھے، بہت جذبے والے آدمی تھے، نیو ٹاؤن کے استاد بھی تھے. وہ آ گئے، وہ آ جایا کرتے تھے، مسودات لے جاتے تھے. مجھے کوئی مسودہ دے دیجیے طباعت کے لیے تاکہ وہ ہم جگ میں چھاپ دیں. میں نے وہ دے دیا، وہ چھپ گیا. جب پیر کو میں حاضر ہوا، بھائی مول صاحب اخبار میں بیانات بھی نہ دیا کریں، کیا فائدہ ہے ان اخبارات میں دینے سے. تو میں نے کہا تھا یہ وہی مضمون تھا. کہاں بھائی وہ ٹھیک تھا، مگر کیا فائدہ اس کو بھی دینے سے، اخبار میں دینے سے. وہ بھی چھوڑ دیا. تقریباً 1 سال گزر گیا. اب ہم نے کسی تقریب میں نہیں گئے، کہیں نہیں جا گیا. مولانا تقی صاحب اور ہم دونوں. ایک دن فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ. مغرب کے بعد مجلس ختم ہو چکی تھی، بھی نماز کے بعد ذرا ٹھہر جانا. ٹھہر گئے، گھر میں تشریف لے گئے. نماز کے بعد اتنے سارے خط لے کر آئے، لفافے نیلے رنگ کے. یہ سب مدینہ طیبہ سے آئے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط تھے. فرمایا یہ میرے پاس حضرت نے بھیجے ہیں اور یہ سارے خطوط تم دونوں بھائیوں کے بارے میں. اتنا مصروف شخص، لاکھوں ان کے مرید اور ان کے سفر، ان کی مشاغل. اتنی بات تو تھی، والد صاحب کے حیات میں جب تشریف لایا کرتے تھے تب والد صاحب ہمیں لے کر جایا کرتے تھے ان کے پاس، اور وہ بھی ضرور والد صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے دارالعلوم میں تشریف لایا کرتے تھے. ہمیں روایت حدیث کی اجازت بھی انہوں نے عطا فرمائی تھی، سیاہ ستہ کی بھی، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں تمام کتب حدیث کی بھی مجھے اجازت عطا فرمائی تھی. وہ کبھی کبھی کھجور کے پیکٹ بھی محبت میں بھیج دیا کرتے تھے والد صاحب کے انتقال کے بعد. لیکن یہ تصور نہیں تھا کہ اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنا وقت نکالتے ہیں کہ اتنے سارے خط ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں لکھے. ہمیں کہا کہ پڑھ لو. پڑھا تو مضمون تقریباً سب کا ایک ہی سا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ صاحبزادے آپ کی زیر تربیت ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ان پر آپ خصوصی توجہ فرمائیے گا. مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے. مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے. اور اندیشہ بالکل بجا تھا، کیونکہ عام طور سے بڑوں کے جو اولاد ہوتی ہے ان میں صاحبزادگی کا مزاج ہو جاتا ہے کہ ہم تو صاحبزادے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، شیخ الحدیث کے، فلاں عالم کے، فلاں مشہور شخصیت کے. پھر اخبارات میں بیانات بھی، مضامین بھی چھپتے تھے اور جلسے بھی ہوتے تھے.
مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے، اس پر خصوصی توجہ فرمائیے گا۔ ہونے کے بعد فرمایا بھائی مولوی صاحب، میں نے آپ کے اوپر جو پابندی لگائی ہے تقریروں کی، اس وجہ سے لگائی ہے، اور سننے کے یاد رکھنے کی بات ہے۔ فرمایا کہ ابھی آپ لوگوں کو بلوغ نہیں ہوا، 50 سال تھی عمر تقریباً، میرے 4 بچے تھے، دارالعلوم کا محتمم تھا، درجہ اولیاء کا استاذ تھا، تدریس کرتے کرتے تقریباً 30-35 سال گزر چکے تھے، ابھی آپ کو بلوغ نہیں ہوا۔ جب بلوغ ہوگا تو انشاءاللہ کسی کے منع کرنے سے بھی نہیں رکیں گے۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے بالکل پابندی کی، پورے 10 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ فیصل آباد سے ہمارے شیخ الحدیث مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ٹیلی فون میرے پاس آیا۔ وہ بھی حضرت سے اصلاحی تعلق رکھتے تھے، اور ہم دونوں کو، ہم سب کو ایک ساتھ ہی اجازت خلافت عطا فرمائی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ان کا خط فون آیا کہ بھائی اب کہ ہمارے یہاں فلاں موقع پر جلسہ ہم کر رہے ہیں، اس میں آپ ضرور آئیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کو تو معلوم ہے پابندی ہے ہماری، ہم نہیں آ سکتے۔ کہ نہیں میں حضرت سے بات کر لوں گا۔ میں نے کہا آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، اور مگر میرا نام نہ لیجیے گا ان سے بات کرتے وقت۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ بات کرو حضرت سے، کہنے کہ نہیں میں بات کر لوں گا۔ میں نے کہا دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو میرا نام نہ لینا، کہ نہیں۔ خیر اب جو میں پیر کو پہنچا، مجلس ہو گئی، مغرب کے بعد فرمایا بھائی مولوی رفیع، اچھا ایسے پیار سے کہتے تھے مولوی رفیع، مولوی رفیع ایسے پیار سے کہتے تھے مولوی رفیع۔ بھائی مولوی نذیر کا فون آیا تھا، وہ جلسہ کرنا چاہ رہے، چلے جاؤ ہاں اپنے آدمی، چلے جاؤ چلے جاؤ، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ مدرسے میں کام کر رہے ہیں، اچھا ہے چلے جاؤ۔ ابھی بہت دن تھے، 2-3 ہفتے تھے، تو خیر میں نے کہا اچھی بات ہے۔ اب جب بھی مجلس میں، ابھی جانے میں کئی مجلسیں اور بیچ میں آئیں، اب اس جانے کے بارے میں ہدایات، جو کہ وہاں جاؤ گے نا ایک بات کا خیال رکھنا، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا۔ کیا مطلب کہ فرمائش ہوتی ہے کہ فلاں موضوع پر آپ تقریر کر دیجئے، نہیں، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، اور رسمی تقریریں کبھی نہ کرنا کہ بھئی بڑا اچھا ہے، بہت ہم بڑے خوش ہوئے ہیں، آپ کے یہاں کا بڑا مدرسہ ہے اور بہت خوشی ہے، مبارک ہو اور فلاں ہو، لگے بدے باتیں ہوتی ہیں رسمی تقریریں کبھی نہ کرنا۔ جہاں جاؤ یہ دیکھو کہ زخم کہاں ہے وہاں مرہم لگاؤ، جہاں جاؤ یہ دیکھو کہ زخم کہاں ہے وہاں مرہم لگاؤ، اور دیکھو جانے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھ لینا، یہ دعا بھی پڑھ لینا، راستے میں یہ دعا پڑھ لینا، تقریر کرتے وقت یہ دعا پڑھ لینا، جب تم سفر میں جاؤ تو 2 رکعت صلاۃ سفر کی پڑھنا، اور پہلی رکعت میں فلاں سورت، دوسری رکعت میں فلاں سورت، یہ کرا کے سب تیار کر کے بھیجا یہاں۔ 10 سال کے بعد وہ پابندی ہٹی ہے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ میرے خیال ہے اگرچہ جلسہ عام ہے، سب بھائیوں کے اور خواتین کے اجتماع کی بات تھی، اگرچہ سب کے مطلب کی بات تو شاید نہیں ہو سکی، لیکن جن کے مطلب کی نہیں ہوئی ان کے اولاد کے لیے کارآمد ہوگی، اور انشاءاللہ ان کو بھی فائدے سے خالی نہیں رہیں گے وہ بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات پر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو تفقہ فی الدین عطا فرمائے، عالم با عمل بنائے، اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔
دعا کر لی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ آج جو تقریروں میں باتیں ہوئی ہیں ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے علم و عمل اور عمروں میں برکت عطا فرما.